بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ خود کے پی سے ہیں اختیار ولی صاحب, ذرا کے پی کی خبر تو دیں, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی کوششیں کتنی رنگ لائی ہیں؟ آپ سے مراد پی ایم ایل این کی کتنے ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. ہماری محنت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں پی ایم ایل این کو کوئی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو خود جو ہے تو انہوں نے, یہ جو مجھے شروع دن سے ایسے لگتا تھا جیسے کسی بکرے کو آپ ہاتھی کی وزن کے نیچے کھڑا کر دیں, وہ کتنی دیر اس ٹانگوں پہ کھڑا رہے گا. علی امین گنڈاپور نسبتاً تھوڑا سا چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا تھا, یا وہ کی سیاسی بصیرت تھی یا ٹریننگ تھی, لیکن سہیل آفریدی جتنی تیزی سے آئے ہیں اتنی تیزی سے وہ جا رہے ہیں. جتنی تیز, وہ اکنامکس کا اصول ہے نا کہ جو گیند جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے پھر اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے اندر اندر اس کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. آپ نے جو تعداد بتائی میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ اس وقت تقریباً 50 کے قریب اراکین ایسے ہیں جو بغاوت کا علم اٹھا چکے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. 50 اور ان کے 50 لوگ جو ہیں تو پیچھے رہ کیا جائے گا, وہ بس اتنی رہ جائے گی کہ نہیں. تو جو آپ کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا وہ بجٹ پہ ووٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہے فی الحال ہمارا وی ڈونٹ ہیو اینی پلان کہ ہم نے وہاں پر کوئی عدم اعتماد کی موشن ہم لا رہے ہیں یا کوئی ہم وہاں پر چیف منسٹر کی چینج کی. فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. فی الحال تو ہم ٹوٹلی فوکسڈ ہیں بجٹ پر. پھر ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں لوگوں سے آپ, اگر آپ کا کوئی نہ سہیل آفریدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہے یا کوئی ایسی؟ ڈیفینیٹلی ہم سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, وفاق میں ہماری حکومت ہے, اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے بھی, پرکھیں گے بھی, اور جو صوبے کے سہیل آفریدی آپ کہہ رہے ہیں نا جا رہے ہیں, تو وہ 2 ہی صورتوں میں جا سکتے ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے یا وہ نااہل ہو جائیں عدالتوں سے کسی معاملے پر. میں اس بات پہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ کس راستے سے جائیں گے, لیکن ان کا لگ ایسا ہے جو فضا بن چکی ہے, بادل گرج برسات بن اس کے اندر, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے جانے کے دن جو ہے پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے, حالات بتا رہے ہیں. یہ خبر نہیں ہے, یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں, ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ خبر ہے یا یہ اسیسمنٹ ہے. اوکے فائن. نہیں بجوتا صاحب, میں تو بات کر رہی تھی 22 کی, 24 کی, 25 کی. اختیار ولی صاحب تو 50 کی بات کر رہے ہیں. اگر 92 آپ کے ممبرز ہیں, 50 نکال دیں تو پیچھے تو 42 بچ جاتے ہیں. کیسے چلائیں گے اسمبلی اگر ان کی بات میں حقیقت ہے تو؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا, مہربانی سے بلایا. بات سمپل ہے کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے, اور تمام ایم پی ایز جو ہیں بالکل انٹیکٹ ہیں. سہیل آفریدی صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے, اور سہیل آفریدی کے ساتھ تمام ایم پی ایز کھڑے ہیں. کسی قسم کا نہ فارورڈ بلاک بنا ہے, نہ فارورڈ بلاک بننے کی کوشش کرنے والوں کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی. انشاءاللہ تعالی بجٹ آئے گا اور بجٹ پاس ہو جائے گا, اور پھر ہم آپ کو اسی پروگرام کے اندر بتائیں گے کہ یہ دیکھیں تمام چہمگوئیاں, پیش گوئیاں, تمام باتیں جو ہیں, پراپوگنڈے جو ہیں وہ جھوٹے قرار پائے. چلیں, فارورڈ گروپ نہیں بن رہا, ناراض اراکین تو ہے نا؟ نہیں, دیکھیں کوئی ناراض اراکین کی اگر بات کی جائے, کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہے بھی تو پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ہر ایک کی سوچ نقطہ نظر جو ہے الگ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کر کے کسی اور طرف چلے جائیں گے, کسی اسٹیبلشمنٹ کے گروپ کا حصہ بن جائیں گے, یا فارم 47 والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بلکہ وہ بالکل ہر سطح کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کا انتخاب ہے سہیل آفریدی, تو وہ سہیل آفریدی کے ساتھ بالکل پرعزم کھڑے ہیں. کسی قسم کی کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. جی چلیں, اب 2 ہمارے سامنے چیزیں ہیں اور یہ ہم سیو کر لیں گے. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 لوگ ناراض ہیں, فارورڈ گروپ کی تیاری ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے, چیزیں انفولڈ ہوں گی, کلیئرٹی ہو جائے گی. اسکردو کا معاملہ, مجھے شاید آپ بھی اسکردو پہنچ رہے ہیں, پہنچنے والے ہیں. آپ لوگ تو دھڑا دھڑ جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی فل فلیج کیمپین چل رہی ہے, پی ٹی آئی کو وہاں پہ کیمپین چلنے کی اجازت نہیں ہے, جو پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟
देखिए, 2-3 बातें हैं, इसको क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले तो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रही है? तो जवाब है कि नहीं। नहीं ले वो रही। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर एज़ अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो सो वेयर देयर इज़ पीटीआई। मुझे नज़र तो नहीं आ रही कि ये कोई पीटीआई। हाँ, जहाँ तक आप इंडिविजुअल्स की बात कर रही हैं कि अपने ब्रदर जुनैद अकबर साहब की, तो जुनैद अकबर साहब अगर वहां पर एक दरखास्त दे देते डीसी साहब को रैली निकालने के लिए, तो कोई मसला उनके लिए था ही नहीं। हम यहाँ से जाने से पहले हमने अपनी तमाम एक्टिविटीज जितनी हैं वो इंतजामिया के साथ शेयर की हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की हैं, वहाँ की हुकूमत के साथ शेयर की हैं। तो अगर हुकूमती पार्टी इस तरह कर सकती है, तो व्हाई नॉट? अगर इफ दे थिंक दैट दे आर पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर सिटिंग इन अपोजिशन, दिस डजंट मीन दैट दे हैव अ लाइसेंस टू किल, कि वो जो मर्जी जिस तरह करे। इस तरह नहीं होता, कुछ कायदे कानून होते हैं। इलेक्शन एक्ट 2016-2017 पढ़ लें, उसमें वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि आप इवन इलेक्शन के दिनों में भी जो भी एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को आगाह करेंगे। हमने गुज़श्ता इलेक्शन 2024 भी लड़ा था, तो एक एक कॉर्नर मीटिंग की और एक एक रैली की, जलसे की बाकायदा इजाजत ली थी खैबर पख्तूनख्वा में। दिस इज व्हाट हैपन वेयर देयर इज अ लॉ। जहां पर कानून होता है वहां पर ऐसे होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त खुद को शायद कानून से बाला और मुबर्रा समझते हैं। ये कुछ ज्यादा ही इनकिलाबी भाई हैं हमारे, ये इस तरह कह जाते हैं। जहां तक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं नादिया, आपको लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्मिनोलॉजी है, ये वर्ड पाकिस्तान की सियासत में आपको कब सुनना पड़ा था? When there was a government of इमरान खान एंड पीटीआई, उस वक्त लोगों ने ये लफ्ज इजाद किया था, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड ये किसी को दे नहीं रहे थे। ये लफ्ज हमारा सर 2000, अब मैं आपको वैसे- बताती हूँ कि ये कब इजाद हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप कब की बात कर रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये मैं आपसे 2013 के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये हमने इमरान खान की हुकूमत में सुना था, जब हमें ये कहना पड़ा क्योंकि था हम कि जब हमें प्रोग्राम लेवल करते थे तो प्लेइंग पीटीआई फील्ड चले नहीं दिया जा इस रहा बहस से बालातर के लेवल प्लेइंग फील्ड का वर्ड कब सुना था? मुझे एक बात बता दीजिए। आप कहते हैं कि इजाजत लेनी चाहिए, ज़ाहिर है आइन कानून कहता है तो इजाजत लेनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी इजाजत? मुझे बताएं कि पीटीआई को, चाहे उनको पंजाब में जलसे जुलूस करने हो, चाहे उनको अभी पिंडी की कोशिश उन्होंने की, फिर वो या सिंध की, उनको इजाजत मिलती कब है सर? आप तो उनको इजाजत ही नहीं देते, किसी जलसे की इजाजत नहीं देते, 144 आप नाफिज कर देते हैं। मेरी बात सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पर अव्वल तो मैंने आपको कहा ना कि इस नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, लेकिन लेट्स सपोज अगर है भी तो चले मान लेते हैं कि है। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, वहां पर जमात इस्लामी भी मौजूद है, वहां पर मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं। वो सब क्या डिप्टी कमिश्नर से इजाजत नहीं लेते हैं? क्या तरीका अपनाते हैं? क्या इनको अभी तक ये नहीं पता कि किस तरह इजाजत दी जाती है? लेकिन सर इजाजत किस तरह ली जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन इजाजत दी भी जाती है ना। आप नहीं देते इजाजत। पंजोता साहब पिछले साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल कभी किसी जलसे, एक सेकंड इख्तियार वली साहब, एक सेकंड, पंजोता साहब कभी आपको किसी जलसे की, किसी मुजाहरे की, किसी एहतजाज की, किसी धरने की इजाजत मिली है इन पिछले 2-4 सालों में? देखिए, पिछले 2-4 सालों में 2-4 दफा में मौका मिला। एक दफा संजानी, एक दफा लाहौर, और एक दफा इसी तरह एक और एक्टिविटी की इजाजत मिली पंजाब के अंदर। लेकिन हमने कोई 50 से ज्यादा दफा हमने अप्लाई किया। पिछले दिनों भी हमने अप्लाई किया, हमें इजाजत नहीं दी गई। हालांकि ये आजमा चुके थे कि हमने इजाजत दी, उसके बावजूद इन्होंने पुरअमन तरीके से जलसा किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं, ये बयानिया बनाया जाता है। अब मुझे ये बता दें कि फिर अगर आपको ये लॉ पता है, ये कानून आपको पता है कि इजाजत लेनी होती है, कोई एनओसी लेना होता है, तो फिर आपने जीबी से क्यों नहीं लिया? जीबी में क्यों नहीं लिया? डीसी से? नहीं, देखें जब जलसा आप किसी जगह पर करते हैं ना, बहुत बड़ा किसी शहर के अंदर, तो फिर आप इजाजत लेते हैं। लेकिन जब आप हलकों के अंदर, इलेक्शन के अंदर कैंपेन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उन जलसों के ऊपर कोई एनओसी नहीं चाहिए होती। हाँ, पीटीआई के लिए वो एक सख्ती है, पंजाब के अंदर भी सख्ती थी कि आपने जलसा करना है तो आपने एससीडीसी को दरखास्त देनी है, हमने दी। पिछले जो इलेक्शन हुए वो फ्री एंड फेयर हुए, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हमने तो
اس وقت سنی جب پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی, اور دوسری دفعہ ہم نے اس وقت سنی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مہیا کر رہے تھے, اور جو راجہ سلطان سکندر نے گند مارا پاکستان کی سیاست میں, اس وقت ہم نے دیکھا کہ پیپل سینے جا رہے تھے, نہیں تھا, ہر ایک کو موقع تھا, ہمیں کوئی موقع نہیں تھا, ہمارے نشانات لے لیے گئے, سارا کچھ کیا گیا. اس وقت یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ تو نہیں ہوئی تھی. اختیار ولی صاحب اپنی بات مکمل کر لیجیے گا, لیکن ساتھ میں مجھے بتائیں کہ 24 سیٹس ہیں, کیا آپ کا دعویٰ ہے کتنی 24 میں سے کتنی سیٹ پی ایم ایل این لے لے گی؟ سوچ سمجھ کے بولیے گا, یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا. اکثریت لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اکثریت کیا ہوتی ہے سر؟ 24 میں سے کتنی؟ اکثریت میجر اکثریت لے کر آئیں گے انشاءاللہ. نمبر بتائیں. اور وہاں پر حکومت جو ہے تو وہ بنائے. دیکھیں جمہوریت ہے, الیکشن سے پہلے کسی نتیجے کا کہنا جو ہے, میں انشاءاللہ وہاں پر ہماری حکومت ہی بنے گی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا ان کو, یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ مقبول ہے. تو یار 2024 کا الیکشن آپ ہار گئے, اگر اس کے نتائج آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, پنجاب میں سارے آپ ہار گئے, خیبر پختونخوا میں ہری پور کا الیکشن آپ ہار چکے ہیں, تو یہ آپ کی ساری مقبولیت ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ واردات ہے کہ جب یہ الیکشن ہارتے ہیں تو یہ الیکشن سے 8-10 دن پہلے یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. کون سے الیکشن ہوئے ہیں جس کے نتائج انہوں نے کبھی تسلیم کیے ہوں؟ ان کے حساب میں تو سارے الیکشن فیک ہوتے ہیں. وہی الیکشن ٹھیک ہے جب یہ جیت جائیں. ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں اب ایسے نہیں ہوگا. جو آپ نے اس وقت حالات کیے ہیں مہنگائی سے, جو بے روزگاری, جو مہنگائی, جو حال ہے سب ملک کی معیشت کا, جو پیٹرولیم پرائسز ہیں, جو عوام غریب عوام جو ہے وہ جس حالات میں گزر رہی ہے, تو وہ یہ معیار تو اس ملک میں ہو نہیں سکتا. اگر یہ معیار ہوتا تو آپ کبھی پیٹرول کی قیمتیں اتنی 55 روپے بڑھا کے آپ 22 روپے کم کرتے ہیں, 55 روپے بڑھا کے آپ 5 روپے کم کرتے ہیں, اور لیوی قیمت میں بڑھاتے ہیں. رونا تو اس بات کا ہے. عوام کی رائے نہیں ہے اس میں, آپ کے اپنے سر میں تو عوام کی رائے کی بات ہی نہیں کر رہی. نا کیا ملک میں مہنگائی نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ, ملک میں مہنگائی نہیں ہے, ملک میں غربت نہیں ہے, ملک میں بے روزگاری نہیں ہے, پیٹرول پرائسز آپ نے اتنی نہیں بڑھائی. سر کیا یہ ملک 4 سال پہلے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیوی قیمت میں عوام کی کھال اتارے. جہاں سے پیٹرول آتا ہے ان ملکوں میں جنگ نہیں لگی ہوئی تھی کیا؟ انڈیا میں سر صرف پاکستان میں اس کے اثرات ہوئے, لوگوں نے خانہ جنگی شروع کر دی. سر اثرات پاکستان میں ہوئے. جتنا پیٹرول پاکستان نہ کرے ولی صاحب, جتنی پیٹرول پرائسز پاکستان میں بڑھی ہیں کسی ملک میں نہیں بڑھی. خدا نہ کرے پاکستان میں جنگ تھوڑی لگی ہوئی تھی. اور آپ نے پیٹرول پرائس ابھی آپ کی انٹرنیشنل پرائس کتنی ہے؟ 85 روپیز بیرل. آپ نے پیٹرول کتنا سستا کیا ہے؟ 22 روپے. آپ کو کم از کم 122, لیکن آپ لیوی قیمت میں لے رہے ہیں. سر وصول مانے اس بات کو. سر میں سے پیٹرولیم پرائسز کی بات کر رہی ہوں. آپ تسلیم کریں کہ آپ لوگوں نے بڑھائی ہوئی ہیں. نہیں, ہم نے اس لیے بڑھائی ہے کہ مارکیٹ میں بڑھی ہے. نہیں بڑھی نا سر, 85 روپیز سر, $85 چل رہی ہے مارکیٹ میں. آپ نے لیوی بڑھائی ہے سر, آپ نے لیوی بڑھائی ہے سر, آپ نے لیوی بڑھائی ہے سر. جاتے ہوئے پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے اپنی مرضی کی تقریر کر کے اپنا کلپ اگر آپ نے وائرل کرنا ہے تو میری بہن کر لیجیے. آپ نے لیوی قیمت میں پیسے نہیں بڑھا, آپ نے لیوی ٹیکس نہیں بڑھایا. چلے کر لیں, اور بھی کچھ لگا دیں اگر آپ کو کچھ اور. نہیں آپ کہہ دیجئے نہیں لگایا ہم نے. اگر آپ کا شو اچھا بک سکتا ہے کر لیجیے. سر آپ کہہ دیجئے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. آپ کہہ دیجئے لیوی قیمت میں آپ نے ٹیکسز نہیں لگائے ہوئے. آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. جتنا ممکن ہو سکتا تھا ہم نے 129 ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے. آپ کیوں اس کا ذکر نہیں؟ سر آپ نے لیوی قیمت میں پیسے بڑھائے نہیں بڑھائے؟ مجھے یہ بتائیے یہاں پر جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے یہ کیوں چل رہی ہے؟ اس میں سے 129 ارب بھی عوام کو نہیں دیا آپ نے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا نادیہ, ایک سائیڈ لے کر اب باقی ساری. سر میں سائیڈ کس کی لے رہی ہوں؟ میں پی ٹی آئی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی. چلیں آپ کریے, لیکن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. چلیں جی غلط ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.